اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید دوستو۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ اس لڑکی کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنا برقع پہن رہی تھی۔ شاید وہ گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کا ڈانس دیکھتے ہوئے آج تقریباً 10 روز ہو چکے تھے۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج اس سے ضرور مل کر رہوں گا۔ میں ہر قیمت پر اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ آج پھر میں اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے آ گیا تھا، لیکن آج وہ مجھے بہت زیادہ بوجھل دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی ڈانس ختم ہوا وہ ایک کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہا تھا۔ ابھی میں اس کمرے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ اپنی مالکن سے کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر اس کی مالکن اسے مزید پیسے دینے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ میں کافی دیر سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس لڑکی کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ جان کر میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ میں اس لڑکی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے مخاطب کیا اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور پھر کچھ دیر خاموش رہی۔ میں اس سے بات کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ میری کسی بات کا جواب دینے پر راضی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ آج اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ویسے تو میں اس لڑکی کے پاس کچھ اور سوچ کر آیا تھا، لیکن اب مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آنے لگا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، پھر تم آج یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے پاس کفن دفن کے بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، اس لیے آج میں یہاں چلی آئی تھی، لیکن میری مالکن آج بھی مجھے پیسے نہیں دے رہی۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی برقع پہن کر اس گھر سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو مخاطب کیا اور کہا، میری بات غور سے سنو، میں تمہاری ماں کے کفن دفن کا سارا بندوبست خود کرتا ہوں۔ وہ بہت مشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں کئی بار وہاں پر جایا کرتا تھا۔ میرے لیے اس لڑکی کا گھر کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ سارے راستے وہ خاموشی سے روتی رہی کہ شاید اسے اس کی ماں یاد آ رہی تھی۔ میں اس کو بہت زیادہ تسلی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ابھی میں اس گھر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ شرمندگی سے بول رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ تمہیں ان باتوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی خاموش رہی۔ اس روز میں نے اس کی ماں کے جنازے کا سارا بندوبست خود کیا تھا۔ اگلے روز میں اس کے گھر گیا اور اس سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ وہ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے۔ میری ماں بیمار تھی اور ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں برقعے میں اپنے گھر سے وہاں جاتی ہوں اور واپس بھی برقعے میں ہی آتی ہوں، جس سے محلے والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ میں اب اس لڑکی کی ہر حال میں مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا
کہ آئندہ وہاں پر ڈانس کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں ہی رہو گی، میں ہر مہینے تمہیں کچھ رقم بھجوا دیا کروں گا، تم اس سے گزارا کر لیا کرنا۔ اس لڑکی کے حالات دیکھنے کے بعد اس روز سے میں نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی تھی۔ اب میں باقاعدگی سے اس لڑکی کو ہر ماہ پیسے بھجواتا رہا۔ اس بات کو کافی سال گزر چکے تھے، لیکن میں ابھی بھی اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ شاید وہ بھی میری طرح اب بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ ایک روز جیسے ہی میں دفتر سے واپس گھر آیا، میرے ملازم نے مجھے بتایا کہ ایک عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے اس عورت کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی میں نے آج سے کئی سال پہلے مدد کی تھی۔ وہ عورت آج بھی مجھے بہت زیادہ عزت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے پیسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ میری وجہ سے اس عورت کی زندگی بدل چکی تھی۔ قدرت ہر انسان کو سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ آج میں نے اس عورت کو اپنی منہ بولی بہن بنا لیا تھا۔